میں 5 منٹ بات کروں گا، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ باقی لیڈرشپ بھی بات کر لے۔ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، 2 مقاصد ہے۔ ایک، اس وقت ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے، ہماری خواتین، ہماری دیگر لیڈرشپ جیلوں میں ہے، ان کے خلاف ناجائز مقدمے بنائے گئے ہیں، جھوٹی مقدمے بنائے گئے ہیں، اور اس قسم مقدمے کے ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ مقدمے نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، فراڈ۔ اور جب میرٹ پہ سارے کیسز چلے گئے تو عمران خان انشاءاللہ جلد رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف نیریٹو بل کی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم ٹی وی پہ پروپیگنڈا کر کے، ان کا خیال تھا کہ ہم میڈیا پہ پروپیگنڈا کر کے عمران خان کو عوام کے سامنے بدنام کریں گے، لیکن 8 فروری کو وہ تمام نیریٹو عوام نے مسترد کیا جو عمران خان کے خلاف چلا رہے تھے۔ 8 فروری کو عمران خان نے پوری پاکستان میں کلین سویپ کیا، کلین سویپ کیا۔ 180 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں فارم 45 کے مطابق، لیکن جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو پہ ٹاکا ڈالا گیا، 47 کے ذریعے بدلا گیا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ملک چلا نہیں جا رہا۔ ملک میں معاشی طور پر بدحالی کا سامنا ہے، ملک میں بدامنی اور جو ایکسٹریمزم ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج ہم آپ کے پاس آئے، ہمارا پہلا جلسہ ہے خیبر پختونخوا میں۔ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اب ہم جدوجہد کریں گے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے، اس ملک میں عدلیہ آزاد ہو، اس ملک میں پارلیمنٹ کے پاس طاقت ہو، اور اس ملک میں سویلین سپرمیسی ہو۔ اس کے لیے عمران خان جیل میں ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ لوگ اس مشن میں ہمارا ساتھ دو گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ملک کس طرح نہیں چلایا جا سکتا کہ ملک کے ادارے آپس میں دستگریبان ہو، اور جس طرح توہین کی جا رہی ہے عوام کی مینڈیٹ کی، اور جعلی لوگ حکومت پہ بیٹھے ہیں، اور جعلی وزیر اعظم اور جعلی ادھر پنجاب میں حکومت بنی ہے۔ یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، ہم کسی طور پر اس کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ اس کے خلاف ہم جدوجہد کریں گے، اور تب تک انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے جب ان حکمرانوں کو اپنے گھر پہ نہ بیٹھ دیں۔ میں ایک اور بات، اس وقت پوری خیبر پختونخوا میں، چمن میں، بلوچستان چمن میں، انگور اڈا اور خرلاچی اور غلام خان اور پوری قبائل میں پھر سے امن امان کی شدید خطرات منڈلا رہے ہیں۔ نئے سرے سے ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں اسٹیج سے بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کھول کے سن لے کہ ہم اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں مزید آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مزید اس ملک میں کلاشنکوف اور بارود کے کلچر کو آنے نہیں دیں گے۔ ہم مزید بدامنی کو برداشت نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں۔ ہمیں کلاشنکوف نہیں، ہمیں قلم اور کتاب چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ امن چاہیے کہ نہیں؟ میں آپ کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چمن کی لوگوں کے اوپر آپ نے گولیاں برسائی اور ان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کرتے ہو۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھو، مذاکرات کرو، جرگے کرو، ان کے معاملات کو سمجھو۔ آپ قبائلیوں کے ساتھ آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے مرجر میں، آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم NFC ایوارڈ کے مطابق 3% دیں گے۔ آپ نے مرجر کے لیے کمٹمنٹ کی تھی کہ 1000 بلین ہم دیں گے قبائلیوں کو، لیکن آج آپ ان کو تمام وعدوں سے آپ مکر گئے ہو۔ آپ اگر وہاں کاروبار نہیں ہے، وہاں روزگار ختم ہو گیا ہے،
وہاں اس وقت تمام ہمارے قبائلی پریشان ہے کہ ہم نے مرڈر کیا تو غلطی کی ہے۔ میں ان حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری پوری پختونخوا ہے، ہم عوام پرامن لوگ ہیں، ہم عزت احترام سے بات مانتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ہمارے زور اور زبردستی دوست سے آپ اپنے فیصلے منظور کروائیں گے تو ہم ایسے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم ہر صورت میں عمل چاہتے ہیں۔ اگر کہیں ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہے؟ وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ وہ اپنے کام سے جو ہے نا ہٹ چکے ہیں، اپنے کام پہ لگاؤ۔ جہاں بھی اس قسم کی سرگرمیاں ہو اس کے خلاف ایکشن لو، لیکن آپریشن نامنظور۔ داسدہ کہنا منگ آپریشن نگوڑو، منگ بدمنی نگوڑو، منگ کلاشنکوف کلچر نگوڑو، منگ بارود نگوڑو، منگ ٹوپک تماچے نگوڑو، منگ سگوارو، منگ خبر بچولا خط تعلیم وارو، منگ خبر بچولا خروزگار وارو، اور دا ورطاواو چی دایو سوائی چی بمالا کرنا پا پاٹا مانے ٹیکس لگاو زوام مانگا پہ اسمبلی کے مگر اس خبر کردی دا اور دام ویلی چی رورا پا پاٹا کرنا ٹیکس نشی لگولے انشاءاللہ دا ٹیکس را نشی لگولے۔ اس ٹیکس کو ہم نہیں مانتے، ہم نے فائنانس منسٹر سے بھی بات کی ہے۔ آپ نے تو ہمارے علاقے میں، یہ تو وار زون ہے، ہمارے علاقے میں دہشت گردی اور ایکسٹریمزم اور خاص کر جو جنگ جاری ہے، اس نے تو ہماری معیشت تباہ کر دی ہے۔ ہم کسی طور پر ہاں ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے صوبے میں سہولیات دے، فیسلٹی دے، انڈسٹری لگائے، اپنی کمٹمنٹ پوری کرے، فنڈ دے، پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن آپ اگر متبادل روزگار بھی نہیں دیں گے تو اس قسم کا ہم نہیں مانتے نہ منو کرا۔ انشاءاللہ دسوات خلقو، دا ملکان خلقو، دا پھاٹا خلقو منگستاثر آواز دا پارا اولارو انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان عمران خان رہا کرو، رہا کرو زندہ باد۔